جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق کے اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائی پادریوں کی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گالیوں پر انتہائی دکھ اور درد کا اظہار فرما رہے ہیں، اور عیسائیت کے فتنہ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دعائیں صرف آپ کی ہی دعائیں نہ تھی، آپ کی ساری جماعت آپ کی بعثت کے وقت سے دعاؤں میں مصروف تھی، اور پھر جب یہ کتاب چھپی تو آپ کی جماعت کے افراد زیادہ زور کے ساتھ دعاؤں میں لگ گئے، اور آج عیسائیت بطور مذہب ختم ہو چکی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتی ہوئے لکھی۔ ان میں سے بعض سعادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتے ہوئے لکھی، یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ کلام جو ہے وہ نظم میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھ اور ان کے عیبوں کو اور ان میلوں کو دیکھ جو ان سے ظاہر ہوئیں، وہ اپنی زیادتیوں اور تعدیوں کی وجہ سے ہر ایک بلندی سے دوڑے ہیں، اور اپنے بتوں سے زمین کو ناپاک کر رہے ہیں۔ ہم ان کے زمانے کے شر سے خدا تعالی کی طرف شکایت لے جاتے ہیں، اور ان کے شیطان سے پاک پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں۔ کیا کوئی راست باز ان کی قوم میں پایا جاتا ہے، یا تو نے شناخت کیا کہ ان کے شہروں میں سچائی بھی ہے؟ وہ اپنے جیسے آدمی کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اپنے وطنوں میں بدکاری کو پھیلاتے ہیں، حرص کی وجہ سے مکار اور فریبی ہیں، اور ان کی شاخوں میں جھوٹ پھلوں کی طرح موجود ہیں۔ آنکھ ان کے حالات پر رو رہی ہے، اور عقل کو ان کے بکواس پر حسرتیں بھی ہیں۔ ان کے دلوں کے خیال مکر پر مکر ہے، اور ان کی زبان کا بیان جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ابلیس کے بطور بیٹوں کے ہیں، اور پاکیزگی ان کے کاروان سرائے میں نہیں اترتی۔ کیوں کر امید کریں
حالانکہ دل شرارت کو اپنی بغل میں لیے بیٹھے ہیں اور وہ شرارت ان کے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے تکذیب کی اور کینہ سے اپنے بہتانوں کی طرف جھک پڑے۔ ان کے ظاہر ہونے سے بہت سی گرم ہوائیں چلی ہیں اور ان کی رسیوں سے بہت جاہل شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خبث سے علموں کے دریا سے انکار کیا اور جو کچھ ان کے بیانوں میں تھا ان کو بہت کچھ سمجھا۔ بیوقوف لوگ ان کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے، بس اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ زبان کے نرم ہیں، اور باخدا اگر تنگی رزق کسی کو تکلیف نہ دیتی تو کوئی مرتاد ان کے دین کی طرف میل نہ کرتا۔ ایک قوم تو ان کے دودھ کی حرص سے ان کے پاس آئی تاکہ وہ جو کچھ ان کی آستینوں میں ہے جھاڑ لیں۔ وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح بھوک سے خستہ اندرون تھے، پس وہ ان کی آبادی کی طرف دوڑے۔ ایک قوم نے تو موت کے پیالے ان کے وعد سے پی لیے، اور ایک دوسری قوم برہ کی طرح اس بھیڑیے کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی بلائیں عام ہو گئیں اور ان کا فساد بڑھ گیا، اور فتنوں کا سیلاب ان کی بے اعتدالیوں سے بہت سخت ہو گیا۔ اے خدا، تو ان کو پکڑ جیسا کہ تو ایک مفسد کو پکڑتا ہے۔ ان کے طول زمانہ نے دنیا کو بگاڑ دیا۔ اے قادر، تو اپنے رحم سے مردوں اور عورتوں کی جلد خبر لے اور مخلوق کو اس طوفان سے نجات بخش۔ ان کے لشکر مسلمانوں کی زمین میں اتر آئے ہیں اور ان کی بلاؤں نے مسلمانوں کی عورتوں تک سرایت کی ہے۔ اے احمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہ، اپنے بندوں کو ان کے دعوں کی زہروں سے بچا لے۔ اے ہمارے مددگار، تیرے سوا ہمارا کون جا پناہ ہے؟ ہم پر ان لوگوں کے مددگاروں سے زمین تنگ ہو گئی۔ اے خدا، پتھروں سے ان کے شیشے کو توڑ دے اور ان کے بیان کی زہر سے اپنے بندوں کو بچا لے۔ تیرے نبی کو انہوں نے عناد سے گالیاں دیں اور جھٹلایا۔ وہ نبی جو افضل المخلوقات سے ہے، سو تو ان کے ظلم کو دیکھ۔ اے میرے رب، ان کو ایسا پیس ڈال جیسا کہ تو ایک تاغی کو پیستا ہے، اور ان کی عمارتوں کو مسمار کرنے کے لیے ان کے صحن خانہ میں اترا۔ اے میرے رب، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر اور ان کی جمعیت کو پاش پاش کر دے۔ اے میرے رب، ان کو ان کے گداز ہونے کی طرف کھینچ۔ انہوں نے ہمارا گمراہ کرنا اور وبال میں ڈالنا دلوں میں ٹھان لیا ہے، سو تو ان کے مکر انہی کے جسموں پر مار۔ اور جب تو تیر چلاوے تو تیر تیرا قتل کرنے والا ہے، تیز ہے اور تلواروں کی طرح ان کے بہادروں پر پڑتا ہے۔ ہم ان کے ظلم کے شتر بار برداری ہو گئے، جدائی کے اونٹوں کو ان کے حملوں کے سبب سے مہار دی گئی ہے۔ اگر ہم ان کی گالیوں کا جواب دینے سے کراہت نہ کرتے تو میں ان کے دخان یعنی دھوئیں کے مقابل پر آگ کے تیر چلاتا۔ ظالم کسی پر ظلم نہیں کرتے مگر اپنے نفس پر، سو تو ان قریب دیکھے گا کہ وہ دلی ندامت سے اپنی سر انگشت کاٹیں گے، یعنی انگلیوں کے پورے کاٹیں گے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ شکست کھا جائیں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ خدا تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں پورا کرے گا، تب وہ خدا تعالیٰ کی زمین میں اپنی بے اعتدالی کی وجہ سے باغی ہو گئے۔ سو حق کا قبول کرنا ان کے نزدیک آر ہے، اور نادانوں پر حق کی طرف بھاگ پھیرنا سخت ہو گیا ہے۔ ان کے دل ایسے سیاہ ہیں جیسے کوے کے وہ پر جو پیٹھ کی طرف ہوتے ہیں، اور خلقت ان کی ظاہری چمک سے دھوکہ کھا رہی ہے۔ پس جب تو ان کی صحبت اختیار کرے تو تجھے بباعث ان کے پسند رکھنے کے اپنے دین کے فتنوں کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اور میں نے اپنے مقابلہ کے وقت اپنے رب کو بلایا، اور ان کے نیزوں سے بچنے کے لیے خدا میری ڈھال ہے۔ اے میرے مددگار، تیرے سوا میری کوئی پناہ نہیں، پس مدد کر اور ان کے پہاڑوں کے توڑنے کے لیے ہماری تائید فرما۔ اے وہ شخص جو مجھے اس لیے سرزنش کرتا ہے کہ میں ان کے مصنوعی خدا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہوں،
کیا تو دیکھتا نہیں کہ کس اعتقاد نے ان کی بیہ کنی کی ہے؟ باخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک سانپ ہے، وہ سانپ دوڑتا ہے تا ان سب کو قتل کرے جو ان کی سرائے میں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس بات میں حکمت رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے ان کا مذہب ذبح کیا جائے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے نبی آئے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو سب سے بہتر تھا اور پیچھے آیا وہ بھی فوت ہو گیا؟ کیا اچانک پکڑنے والی موت نے کسی رسول کو بھی چھوڑا؟ یا تو نے کبھی سنا کہ ان کے ہم رتبوں میں سے کوئی زندہ رہا؟ کیا تو اپنے رب کو ابن مریم کے لیے غصہ دلاتا ہے؟ کیا کچھ کینہ ہے؟ اور مولا کریم سے تو دور ہو کر عیسائیوں کے انسان کی طرف جاتا ہے؟ سو تو اللہ کی ہدایت کو ڈھونڈ، اور مجھے امید نہیں کہ تو ڈھونڈے، پس دفع ہو اور عیسائیوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔